السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد معراج نبی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے گا تاکہ ہماری پہلی اور نئی آنے والی ویڈیو پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیو دوستو، میں دین کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور دین کے بارے میں سیکھ رہا ہوں، اور جو سیکھ رہا ہوں آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، پیارے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کام کر رہے تھے، شانہ بشانہ دین کی محنت کر رہے تھے، اور تمام عالم کے تمام انسانوں کی فکر کر رہے تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں جنت کی بشارتیں دیں اور ان کو جنت کی بشارتیں دے کر نوازا اور عزت دی۔ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے استاد بنے۔ آج ہم صحابہ کے نام اپنے بچوں پر بڑی خوشی سے رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو بھی خوبصورت نام ہو، صحابہ کے نام سے خوبصورت نام کس کا ہو سکتا ہے، اور وہ رکھتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، اللہ رب العزت نے ہم پر بڑا احسان کیا کہ تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات پیدا کیا، جس کی ہم نے کوئی درخواست نہیں کی تھی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، پھر مسلمان پیدا کیا۔ کتنے لوگ ہیں جو آگ کا پوجا کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو چاند کا پوجا کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو گائے بکری کا پوجا کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو پتھروں کا پوجا کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں ایک عظیم دین سے نوازا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ میرے بھائی دوستو، ہم شکر کیوں ادا نہ کریں؟ اللہ رب العزت نے کون سی نعمت ہے جو ہمیں نصیب نہ کی ہے؟ کون سی نعمت ہے جس سے ہمیں محروم رکھا ہے؟ اگر ہاتھوں کا دیکھا جائے، کانوں کا دیکھا جائے، آنکھوں دیکھا جائے، کتنے لوگ ہیں جو ہاتھوں سے محروم ہیں، کتنے لوگ ہیں جو آنکھوں سے محروم ہیں، کتنے لوگ ہیں جو زبان سے محروم ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کانوں سے محروم ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ٹانگوں سے محروم ہیں۔ لیکن یہ محرومیت کی وجہ یہ نہیں کہ اللہ رب العزت ان سے ناراض ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی بدلے، اللہ نے جنت میں ان کے لیے بڑے بڑے انعامات رکھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے انعامات رکھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، اللہ رب العزت نے بڑا کرم کیا، فضل کیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے۔ میرا یہ پیغام صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، میرا یہ پیغام ان خواتین کے لیے بھی ہے جو ہمارے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، 70% مجمع جو ہے، 70% مجمع ہمارے گھروں میں بیٹھا ہوا ہے۔ مرد سے زیادہ عورتیں ہیں، عورتوں سے زیادہ بچے ہیں۔ اگر ہم محنت نہیں کریں گے، یہ محنت دین کی اپنے مستورات تک نہیں پہنچائیں گے، اپنے عورتوں تک نہیں پہنچائیں گے، اپنے خواتین پر محنت نہیں کریں گے، اپنی والدہ پر، اپنی بہن پر، اپنی بیوی پر، تو یہ ہمارے بچوں میں کیسے منتقل ہوگا؟ یہ دین جب بچوں میں منتقل نہیں ہوگا، یہ دین آگے کیسے جائے گا؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے ہم پر کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس عظیم دین سے نوازا ہے، اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ شعور بھی دیا ہے۔ اب غائب پر یقین رکھنا، غائب کیا ہے؟ قرآن اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا، یہ ہمارا یقین ہے، ہم نے دیکھا نہیں، ہمارا یقین ہے، غائب پر یقین ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ ہمارا یقین ہے۔ اللہ ہے، قرآن ہے، فرشتے ہیں، قیامت کا روز ہے، حساب کتاب کا روز ہے، حشر ہے، یہ ساری چیزیں، جنت، دوزخ، یہ سارا یہ ہمارا یقین ہے کہ یہ یقین کو پختہ کرنا، تب ایمان پختہ ہوتا ہے۔ جب اس یقین میں غلطی آ جائے تو ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے، اور ایمان میں کمزوری تب آتی ہے کہ ہم ایمان پر محنت نہیں کرتے، اپنے بچوں پر محنت نہیں کرتے۔ ایک عورت کا واقعہ آتا ہے کہ اس کا بچہ تھا، مدرسے سے آتا تھا، تو جیسے دوپہر کو آتا وہ کھانا مانگتا، ماں اس کو کہتی کہ پہلے نماز پڑھو، اللہ سے مانگو۔ وہ نماز پڑھتا، اللہ سے مانگتا، وہ عورت اپنے بچے کے لیے پیچھے سے کھانا رکھ دیتی۔ جیسے وہ سلام پیر تھا، کھانا پڑا ہوتا، اس کا یقین بن جاتا۔ ایک دن اس کی والدہ گھر پہ نہیں تھی، وہ مدرسے سے آیا، والدہ بڑی دوڑی دوڑی چلی آ رہی تھی کہ میرا بچہ آیا ہوگا، کھانا نہیں ہوگا، اس کا یقین کہیں خراب نہ ہو جائے۔
اسی طریقے سے اس کا بچہ آیا، نماز پڑھی، اور جب نماز پڑھی پیچھے دیکھا کھانا پڑا ہوا تھا، اس نے کھانا کھا لیا۔ اتنے میں والدہ آئی، بیٹا کھانا کھایا؟ اس نے کہا جی کھایا۔ کیسے کھایا، کہاں سے کھایا؟ کہ جی روز نماز پڑھتا ہوں، اللہ سے مانگتا ہوں، آج بھی نماز پڑھی، اللہ سے مانگا، اللہ نے کھانا عطا کیا۔ یہ یقین بن جائے کہ میرے گھر میں جو چیزیں آتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ دے رہا ہے۔ بچے ضد کرتے ہیں تو خواتین جو والدہ ہیں، والدہ حضرات اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ آپ اللہ سے مانگو، 2 رکعت نفل پڑھو، اللہ سے مانگو۔ یہ یقین پیدا ہو جائے کہ یہ تیرے والد نہیں کر رہے بلکہ یہ تو اللہ کر رہے ہیں۔ تیرا والد ہمیں نہیں کھلا رہا بلکہ اللہ کھلا رہا ہے، اللہ پلا رہا ہے، اللہ سلا رہا ہے۔ جو یقین بھی ہو، بیماری ہو اللہ نے دے دی، شفا ہو اللہ نے دے دی۔ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں، شفا تو اللہ نے اپنے طریقے سے رکھی ہے۔ وہی دوا جو شفا کے لیے استعمال کرتے ہیں کبھی کبھی زہر بھی بن جاتا ہے۔ وہی زہر جو بیماری کے لیے اور مارنے کا استعمال کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس میں کبھی کبھی شفا بھی ڈال دیتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، سب سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں پر، اپنے بچوں پر، اپنے خواتین پر محنت کریں۔ اس دین کو، اس یقین کو اپنے دل میں اتارے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ ہی کرنے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے حکم اور ارادے کے بغیر کچھ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ میرے ہاتھ، زبان، آنکھ، کان، یہ جو بھی میرے اعضاء ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، یہ اللہ نے کروائے ہیں، اللہ نے میرے تابع کیے ہوئے ہیں۔ اور جب اللہ چاہے گا یہی ہاتھ ہوگا، کام نہیں کرے گا۔ اللہ چاہے گا یہی آنکھیں ہوں گی، کام نہیں کریں گی۔ اللہ چاہے گا یہی زبان ہوگی، نہیں بول پائے گی۔ یہی کان ہوں گے، سن نہیں پائیں گے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ جو بھی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ اللہ کے احکام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنا، یہ بھی بچوں کو سکھائیں کہ ہم بیت الخلاء جائیں گے تو کیسے جائیں گے، بیت الخلاء سے نکلیں گے تو کیسے نکلیں گے، جب سوئیں گے تو سونے کا طریقہ کیا ہے، سونے کی دعا کیا ہے، جب اٹھیں گے تو اٹھنے کا طریقہ کیا ہے، اٹھنے کی دعا کیا ہے، کھانے کے طریقہ کیا ہے، کھانے کی دعا کیا ہے، مسجد میں جانے کا طریقہ کیا ہے، مسجد کی دعائیں کیا ہیں، ہمارے ذکر اذکار کیا ہیں، قرآن کی تلاوت کیسے کرنی ہے، ذکر اذکار کون کون سے کرنے ہیں، یہ سارے اعمال ہیں، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ جب تک ہم یہ طریقے اپنی زندگی میں نہیں لائیں گے میرے بھائیو، کامیابی کہیں نہیں ہے۔ کامیابی اللہ رب العزت نے اس دین کے ساتھ لگائی ہے۔ جو اس دین کے ساتھ لگے گا وہ چمکے گا، جو دین سے ہٹے گا وہ خراب ہوگا۔ اور آج دیکھیں کتنے لوگ تھے، شاداد، فرعون، قارون، کتنے بڑے بڑے لوگوں کے واقعات قرآن میں آئے ہیں۔ ان کے پاس کتنی دولت تھی، کدھر گئے وہ لوگ؟ شہرت کے باوجود کدھر گئے وہ لوگ؟ فرعون نے کتنے بچوں کو مارا، 70,000 کے قریب بچوں کو مارا، اور کتنے کتنے لوگوں کو قتل کیا۔ لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس کے گھر میں پال کے دکھایا، اور اللہ رب العزت نے جو چاہا وہی ہوا۔ پانی نے موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دیا، فرعون کو غرق کر دیا۔ اب یہ کون کرتے ہیں؟ یہ ایک اللہ ہی کرتے ہیں۔ اب یہ یقین دل میں آ جائے۔ ہمارا یقین زبان پہ پڑا ہوا ہے، دل میں اترا نہیں ہے، اور دل میں اترنے کے لیے اس کے لیے محنت ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں پر محنت کیا، اور صحابہ کے دلوں سے محبت کر کے اور صحابہ کے دلوں پر محنت کر کے یہ دین ان کے دل میں اتار دیا۔ اسی طریقے سے ہم نے اس دین کی محنت اپنے دل پر کرنا ہے، اپنے دل میں یہ دین اتارنا ہے، یہ یقین ہم نے دل میں اتارنا ہے کہ ہمارا یقین یہ بن جائے کہ کرنے والی ذات ایک اللہ ہی کی ہے، اور اللہ کے احکام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری کوئی زندگی نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہاں پر دین کمپلیٹ ہو گیا، یہاں پر دین پورا ہو گیا۔ اللہ کے احکام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کرنا ہے، یہ ہے پورا دین۔ اب اللہ کو مانو، نبی کو نہ مانو تو کیسے یقین کر سکتے ہو کہ میں مسلمان ہوں؟ اللہ کو نہ مانو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، کیسے یقین کر سکتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں؟ مسلمان تو پورے کلمے کے ساتھ مانتا ہے۔ تو
تو میرے بھائیو دوستو آپ سب سے گزارش ہے کہ دین کی محنت کریں، خود بھی کریں، بچوں پہ بھی کریں، خواتین پہ بھی کریں، اور تمام عالم کے تمام انسانوں کے لیے فکر کریں۔ آج تک اتنا ہی، انشاءاللہ دوبارہ پیش ہوں گے خوبصورت واقعات، خوبصورت ترغیب، خوبصورت احادیث کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔